أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن 23 پڑھیں گے۔ کوئی ایک سسٹر میوٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم جی سسٹر السلام۔ آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی جی۔ سیشن کا آغاز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ یرفع بہذا الکتاب، بلند کرے گا اس کتاب سے یعنی قرآن سے، اقوام کو، قوموں کو، وَيَعْلُو بِهِ آخرین، اور پست کرے گا اس سے دوسروں کو۔ اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اور قرآن کے پڑھنے سے تعلق جوڑنے سے قوموں کو بلند فرمائیں گے۔ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ قوموں کو دیں گے، اور اقواماً قوم کو بھی آتا ہے، کے لیے بھی ہے، اور انسانوں کو کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک انسان کی کامیابی کا بھی انحصار قرآن سے تعلق پر ہے، یعنی کہ ایک صاحب قرآن جو قرآن کے چاروں حقوق مکمل کرتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بلند کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے، اس خطاب کی برکت سے اس کو بلند کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کون سے چار حقوق ہیں؟ اس کو سمجھنا، اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ چار حقوق جو پورے کرتا ہے اس کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا، وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے صاحب قرآن سے آخرت میں کہ اقرأ، پڑھ، وارق اور چڑھ، مطلب پڑھ اور چڑھ، ورتل کما کنت ترتیلا فی الدنیا، جس طرح کہ تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ بس جہاں تو رک جائے گا، تیری آیت جہاں پر تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ یعنی کہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن کی آیات ہیں، یعنی کہ 6000 سے زیادہ جو ہیں وہ آیات ہیں، تو تقریباً اتنے ہی درجے جنت کے ہیں۔ تو صاحب قرآن سے یہاں پر اگر تو کسی نے حفظ کر لیا ہے قرآن کو تو اللہ ماشاءاللہ، مگر اگر کسی کا تعلق بھی قرآن سے، یعنی کہ وہ چار حقوق بھی پورے کرتا ہے، تو وہ یہ صاحب قرآن میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے صاحب قرآن سے کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو جو تم آخری آیت پڑھو گے تو وہ تمہارا مقام ہوگی، یعنی کہ آخری، یعنی کہ جنت کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن جنت کے اعلیٰ ترین سب سے اونچے درجے میں صاحب قرآن ہوگی، یعنی کہ آخرت میں بھی جو بات ہوگی وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کے تمام حقوق پڑھتے ہوں اور ہمیں صاحب قرآن بنائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو آج بیٹھ کے قرآن کو اتنے آسان طریقے سے سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کو ہم آگے پہنچائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی کو ایک چیز سکھا رہی ہیں، اور اس کے لیے مکمل اجازت ہے آپ کو کہ آپ ایک بھی پوائنٹ جب سیکھ جائیں تو اس کو آگے پہنچائیں۔ آپ کو سلائیڈ چاہیے، آپ کے پاس ریکارڈنگز ہیں، آپ سنیے، آپ بار بار سنیے، اپنی زندگی کو کارآمد بنائیے۔ ہماری زندگیاں مختلف کھانے بنانے کے لیے ہمیں نہیں دی گئی ہے، ہمارا مقصد بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد تربیہ ہے، قوموں کی تربیت عورتوں کے، ماؤں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو آج ہماری قوم کی جو پستی ہے
وہ ہماری تربیت کی کمی پر ہے. تو جب تک ہم اپنی قوم کی، اپنے بچوں کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو ہماری قوم نہیں بدل سکتی. بدقسمتی سے ہم نے اپنے اس کام کو سب سے کم اہمیت بنا دیا ہے. ہم اس کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے. ایک پڑھی لکھی، ایک تربیتی یافتہ آج کی ماں، ایک پہلے اگر آپ دیکھیں تو کتنے زیادہ لیڈرز مائیں پیدا کرتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھی، کتنا ان کو پتا ہوتا تھا. آج ہم نے اس کام کو جس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ماں کو تربیت کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز ہم نے پس پشت ڈال دی ہے. ہم اس چیز کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ایک جان کی ذمہ داری، ایک تربیت، ایک انسان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دی ہے. اگر اس نے آپ کو ماں بنایا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ہے کہ آج ایک انسان ہمارے ہاتھوں سے جو پل کے نکل رہا ہے وہ کل دنیا میں جا کر کیا کرے گا. کیا اپنے اعمال سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے کردار سے وہ کیا کوئی دین کی خدمت کر سکے گا. آج ہمارے پاس، ہم اپنی زندگی کا مقصد کیا سمجھے ہیں. ہماری زندگیوں کا مقصد، دیکھیں، نیتوں پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر چیز. ہماری زندگیاں کچن میں گزارنے کے لیے نہیں تھی، وہ ایک کام ہے، وہ ہمیں ضروری کام اس لیے ہے کہ ہم اگر کھانے بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو وہ ضرورت ہے ہماری. مگر ہم نے اس کو کیا کر دیا، وہی سمجھا صرف یہی ضرورت ہے. یہ تو جسمانی ضرورت ہے نا، روحانی، روح کی غذا کہاں ہے، روح کی وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، ذہنی نشوما کہاں ہے. ہم جب اتنا ہم تھک جاتے ہیں اور پھر آ کے ہمارا بچہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، بھائی ہٹ جاؤ، اس وقت میں بہت تھکی ہوں، میں صبح سے کام کر رہی ہوں. وہ بچہ جب ہمارے پاس اپنی کسی پریشانی کے لیے آتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنی ساری انرجی ان چیزوں میں لگا چکے ہیں کہ جس کا کوئی سوال اور جواب ہی نہیں ہے. تو اپنے کھانوں کو طیب اور پاک کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس نیت سے بنائے کہ جو میں کھانا بنا رہی ہوں یہ میری ذمہ داری، اور یہ بچہ میری کھا کر یہ اس دین کے کام میں لگے گا، ٹھیک ہے نا. اتنی اس میں ہمارا مقصد، اتنی ہمارے یہاں رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. دسترخوانوں پہ طرح طرح کے لوازمات ہوتے ہیں، اور اتنا ہمیں یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ کھا کے کیا ہماری عبادات میں خلل نہیں آئے گا. کون سنت دیکھیں کہ کیا ان کے دسترخوانوں پہ کیا ہوتا تھا، کتنے سادے کھانے ہوتے تھے، اور کیا ریزن ہوتی تھی. کیونکہ دنیا کی رغبت ہی نہیں تھی نا. کھانے کا مقصد زبان کا وہ نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا. آج ہمارے دسترخوانوں پہ طرح طرح کے کھانے ہیں. آج ہم روز یہ سوچتے ہیں کہ آج کیا بنائیں، کیونکہ آج ہمارا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم صرف کھائیں اور بس جئیں دنیا کے لیے. اگر ہمارا مقصد یہ ہونا کہ ہم کھائیں گے تو یہ جو انرجی ملے گی ہم نے اس کو صرف کہاں کرنی ہے، تو پھر ہماری سوچ بدلے گی. ہم ایک کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. وہ ساری چیز بالکل میں مانتی ہوں آپ کو کہ اپنے بچوں کے لیے کرنا بالکل جائز ہے، ہر چیز ہے، مگر اپنے وقت کو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ کھلاؤ پلاؤ اور بس؟ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ حلال اور طیب رزق کا ذکر کیا گیا ہے. تو آج ہم اپنے کھانے ویسے بھی دیکھ لیں تو نیوٹریشن تو ہے ہی نہیں اس میں کہیں پر بھی. کیوں آج کا بچہ اتنا کمزور ہے، ہر چیز سے وہ ہے، ذرا اس کا معائنہ کروائی. کیونکہ ہم جو اس کو کھلا رہے ہیں ہم اس میں کوئی نیوٹریشن چیزیں تو دے ہی نہیں رہے نا، ویسے ہی خالص چیزیں نہیں ہیں. تو ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے نا وہ یہ صرف نہیں ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آج یہ ایک سپاہی میرے ہاتھ میں ہے دین کا، تو میں اس کی کیسے جسمانی نشوما کروں، کیسے ذہن سازی کیسے کروں، میں اس کو کیسے تیار کروں کہ یہ ایک عمل مسلمان بن کے دنیا میں نکلے. اس کے لیے ہمیں اپنے کردار پر بھی تو سب سے پہلے کوشش کرنی ہوگی نا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہمارا بچہ ہمیں کیا دیکھ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ بچہ کان سے نہیں سنتا، بچہ آنکھ سے سنتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے، بچہ آنکھ سے سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ آپ کے عمل سے سیکھے گا، اور جو آپ کہہ رہی ہیں نا اس سے بہت کم سیکھے گا. وہ آپ کو جو کرتا دیکھے گا وہ وہی کرے گا. تو پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں اور اپنے پورے دن کی ضروریات میں، پورے دن کے معاملات میں دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں جمع.
ٹھیک ہے. اگر آپ کا ویژن بہت بڑا ہے نا کہ مجھے آخرت میں جنت چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چاہیے اور صحابہ کرام کا ساتھ چاہیے, یہی کامیابی ہے نا ایک مسلمان کی آخرت میں. اور اس سے زیادہ کیا کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہمیں ملے. تو اس کے لیے ہم ڈیلی بیسس پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم سے تو یہ نہیں ہوگا نا, تھوڑے تھوڑے سٹیپس ہوں گے. جس جگہ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے وہاں سے سٹارٹ کیجئے, چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قرآن کو سمجھنے کا, اس کو جڑنے کا ہمیں بہت بڑی توفیق دی ہے, جس کا شکر کریں تو کم ہے. ٹھیک ہے, تو اب ساری چیزوں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں کس طرح سے چینجز لا سکتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, چھوٹے چھوٹے ایکٹ سے. دنیا کی زندگی سے رغبت کو ختم کرنا ہوگا اگر آخرت کی میں کامیابی چاہیے. اور اگر دنیا ہی میں لگے رہیں گے کہ آج میں یہ کھا لوں, آج میں وہاں چلی جاؤں, آج ہم لوگ یہاں چلے جائیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہے. دنیا جب آپ اپنا مشن بڑا بنائیں گی نا تو یہ چیزیں بہت بے معنی رہ جائیں گی. تو اور سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحتیں بھی اچھی ہوں گی. مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمارا بچہ اس طریقے سے صحت مند ہے جیسے کہ اگر طیب رزق کھانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, حلال اور طیب. حلال تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو حلال روزی دے, اور طیب پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون سا پاک ہوتا ہے؟ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے, آج کل جو فاسٹ فوڈز ہیں اور یہ جو پروسیس فوڈ ہیں یہ کسی بھی طریقے سے طیب نہیں ہے. یہ کوئی بھی ہماری جو ہے نا وہ صحتیں نہیں بنا رہے ہمارے بچوں کی. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم سنت کے اعتبار سے اپنے بچوں کی کیسے نشو نما کر رہے ہیں. اور ہمارا مقصد کچن سے بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو رکھتے ہوئے آگے انشاءاللہ اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم صرف 2 حرکات سے جو ہے وہ ایک نیا رول پڑھنے جا رہے ہیں. جی, پیش اور زیر. پیش اور زیر دیکھیں گے آج ہم کہ کس طریقے سے لفظوں پہ لگے گا اور ترجمہ بنے گا. بے شمار بڑی بڑی آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. پہلے پر پیش اور رنگ لیٹر یعنی کہ لاسٹ سے پہلے والے لیٹر پہ زیر. پہلے حرف پر پیش ہوگا اور لاسٹ سے پہلے والے. اگر 3 حرفی ورڈ ہوگا, حرفی لفظ ہوگا تو مڈل والے پہ, ورنہ پر 4 والا ہوگا تو لاسٹ سے. زیادہ تر کوشش کریں کہ اس کو اس طرح یاد کریں کہ جو آپ کی رنگ فنگر ہے نا, یعنی کہ لاسٹ سے پہلی والی, اس پر زیر. تو معنی ہوں گے کیا گیا. ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ 3 زبر اور 3 زبر, اور پہلے اور آخری پہ اگر زبر ہوگا, بیچ میں زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے, تو اس نے کیا معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے پہ پیش اور لاسٹ سے پہلے والے پہ زیر ہوگا تو معنی ہوں گے کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, اس کو عربی زبان میں ہی کہتے ہیں یہ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے, اس میں کام کرنے والے کا نہیں پتا چلتا, فاعل اس میں غائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ دیکھیے قتل, وہ اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, یا وہ قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, خلقہ اسے پیدا کیا گیا. یہاں پر پیدا کرنے والے کا نہیں پتا مگر وہ کام ہو گیا. اس کو پیسو وائز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری بات یہ ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے. پہلے حرف پر پیش ہوگا اور رنگ لیٹر پر زیر ہوگا. یعنی کہ رنگ لیٹر مینز آخری سے پہلے والی, آخری سے جو پہلا ورڈ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگا. تو یہ ہو جائے گا انزلہ. ٹھیک ہے, نازل کیا گیا. لیفٹ سائڈ سے آخری. اور اگر تائے ساکنہ ہوگا آخر میں, آخری حرف پہ تائے ساکن ہوگا تو کی گئی. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تائے ساکنہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. جیسے انزلہ, وہ نازل کیا گیا یا نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, اب دونوں طرح سے کیسے کہ معنی ہے کیا گیا. اچھا, اب یہاں پر سسٹر پروین آپ انمیوٹ کریے گا اور ذرا یہ پڑھیے گا کہ یہ یاد ہے یا بھول گئے, یہ کس طرح ہم پڑھتے تھے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبرہ, اس نے صبر کیا. شکرہ, اس نے شکر کیا. ذکرہ, اس نے ذکر کیا. ظلمہ, اس نے ظلم کیا. جمعہ, اس نے جمع کیا. جی,
تو ابھی ہم یہ نے دیکھا کہ یہ سارے الفاظ پہ ہم جب 3 زبر لگاتے تھے تو معنی ہوتے تھے اس نے کیا. اب اسی طریقے سے انہی الفاظ کو جن کو آپ سیکھ چکے ہیں پہلے ہی، ان کو ہم مجہول میں یعنی کہ ہم پیسو وائز میں چینج کریں گے. یعنی کہ اس کو پڑھیے، کتبہ سے بنائیے، پیش اور زیر لگائیے. جی کتیبہ پہلے پڑھیے وہ کتبہ، قتل اس کیا. نے لکھا. جی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. جی کتبہ اس نے لکھا، کتیبہ اس نے وہ لکھا گیا. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ وہ پیدا کیا گیا. رزقہ اس نے رزق دیا، رزقہ اسے رزق دیا گیا. ارسلہ اس نے نازل کیا، ارسلہ وہ نازل کیا گیا. ہاں اس نے بھیجا، اور سلا وہ بھیجا گیا. ٹھیک ہے، وہ بھیجا گیا. جی تو یہاں وہ پر بھیجا یہ گیا. جزاک اللہ علام مجد فضل بارک اللہ فیک. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلے پہ زبر کو ہم نے بدل کے پیش کر دیا، اور آخر سے پہلے والے جیسے یہاں پہ تا ہے تو آخر سے پہلے والے پہ ہم نے زیر لگا دیا، تو یہ بن گیا کتیبہ، لکھا گیا. ٹھیک ہے، لکھا یا فرض کیا گیا، دونوں معنوں میں کتبہ دونوں معنوں میں آتا ہے، لکھا گیا یا فرض کیا گیا. ٹھیک ہے، تو معنی ہو جائیں گے کیا گیا پہ. اب انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں گے ان الفاظ کی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ جی سسٹر نجمہ آپ انمیوٹ کیجئے گا. جی یہ جو بسم آپ اللہ. جی اخرجہ سے یہ 2 ورڈ سے پڑھے گا، ذکرہ کے بعد ذکرہ. ٹھیک ہے، جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکیرہ وہ ذکر کیا گیا. قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا. اچھا یہاں نزلہ پر دیکھیے گا کہ یہاں کو ایلا ہونا چاہیے تھا نا، کو ایلا، مگر یہ کچھ عربی کی آپ کو بتائی کنسٹرکشن میں ایک مضمون ہے پورا صرف اور نحو. تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو معمول سے ہٹ کر جو الفاظ بن جاتے ہیں ان کی کیا ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہے، تو اپنے ذہن کو کچھ الفاظ کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا کہ لینگویج میں کوئی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو ہم ابھی یہاں پہ جیسے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پیش اور زیر ہونا چاہیے نا، مگر نہیں ہے. تو وہ عربی کے اندر پوری ڈیٹیل ہے کہ یہاں پر پیش اور زیر آیا تھا، وہ کس طریقے سے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ یا اپنے سے پہلے زیر لیتا ہے تو وہ پیش یا سے پہلے چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فعیلہ بن گیا. ٹھیک ہے، جی نزلہ اس نے نازل کیا، نزلہ وہ نازل کیا گیا. انذرا اس نے آگاہ کیا، انذرا وہ آگاہ کیا گیا. قتلا قتلا اس نے قتل کیا. قتیلا وہ قتل کیا گیا. کتبہ وہ فرض اس نے فرض کیا. کتیبہ وہ فرض کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلیقہ وہ پیدا کیا گیا. سألا اس نے سوال کیا. سئیلا وہ سوال کیا گیا. زینا اس نے مزین کیا. زینا اسے وہ مزین کیا گیا. قرأ اس نے پڑھا. قرئ وہ پڑھا گیا. کذبہ اس نے جھٹلایا. کذبہ وہ جھٹلایا گیا. اخرجو وہ نکلے. اخرجو وہ نکالے گئے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. تو آپ نے دیکھا کہ صرف زبر اور زیر کی مدد سے کتنا آپ نے ایک نیا طریقہ سیکھا ترجمہ کرنے کا. یہ الفاظ قرآن میں آپ کو یہ پیٹرن بہت ملے گا. ٹھیک ہے، تو آج آپ نے یہ ایک نئی چیز سیکھی کہ پیش اور زیر کی مدد سے اس کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے نا. ذکرہ میں تو اس نے کیا پتہ ہے آپ کو، فائل پتہ ہے کہ اس نے ذکر کیا. ذکرہ وہ ذکر کیا گیا، مطلب وہ جو چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، ذکر کرنے والے کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، جب تو فائل معلوم نہیں ہوتا تو اس کو مجہول کہتے ہیں. انشاءاللہ جب کبھی آپ عربی گرامر پڑھیں گی تو پھر آپ اس میں یہ چیز بھی دیکھیں گی. ابھی ہم صرف علامات کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ. جی
اب آپ یہ بتائیے کہ میں اس کا کیا کروں. یہ کون سی سسٹر ہیں جن یہ حیرت ہوتی ہے, مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. جی سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا. السلام علیکم. جی سیکنڈ سرکل سے پڑھیے گا. وعلیکم السلام. آتینا جی سے. ٹھیک ہے. آتینا ہم نے دیا, اوتینا ہمیں دیا گیا, ہاں ہم دیے گئے. ہم دیے گئے. ارسلنا ہمیں بھیجا گیا, ہم نے بھیجا. جی ارسلنا ہم بھیجے گئے. ہاں. رزقنا ہم نے رزق دیا. رزقنا ہمیں رزق دیا گیا. یا ہم رزق دیے گئے. امرتو ٹھیک ہے. ہم. جی امرتو مجھے حکم دیا گیا, میں نے حکم دیا. جی بالکل امرتو میں نے. مجھے حکم دیا گیا. ماشاء اللہ. یہ مونس ہے نا, یہ مونس ہے. جی نہیں یہ مؤنث نہیں ہے, یہ تو منی, تناتم والا ہے. او سوری, جی 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 تو آپ نے ترجمہ صحیح کیا بالکل. منیع منع کیا گیا. ہاں. ودیع مقرر کیا گیا. ہم. اہلا معاف کیا گیا. حلال. حریما احل حلال کیا گیا. اہلا حلال کیا گیا. ہم. حریما حرام کیا گیا. اوہیا وہی کی گئی ہم. یا کیا گیا, وہی کی گئی. اوتیا دیا گیا. ہم. نودیا آزاد کیا گیا. نہیں القیا آواز دی گئی یا پکارا گیا. نودیا پکارا گیا. نودیا, اچھا نودیا آواز دی گئی. ہم. القیا ڈالا گیا. جی ٹھیک. ماشاء آتینا اللہ. بس اچھا ہو گیا, یہاں پڑھ لیا آپ نے. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. آفرین شیخ آپ پڑھیے گا. جی اعدت تیار کیا گیا. مونس کو تیار کی گئی. ہاں تیار کی گئی. ہم. جی تیار کی گئی. انزلت نازل کیا گیا. نہیں نازل نازل کی کی گئی. گئی. بالکل. آپ ہاں 27 نازل صفحے نہ کی دیکھیں گئی. گے نا تو کی گئی. جی 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 نازل کی گئی. حرمت حرام کی گئی. تلیت پڑھنا ہے نا, یہ جی پڑھی پڑھی گئی. گئی. ہم. پڑھی گئی. اخرجت اخرجت نکالی گئی. نہیں ہے, پیش ہے سسٹر, پہلے پہ پیش تھا. سوری اخرجت نکالی گئی. رفعت اونچی ہاں اونچا بلند نا, کی گئی اونچا یا اونچا کی گئی. اوکے بلند کی گئی. جی. بلند کی گئی. ضربت مسلط کیا یہ اردو میں مسلط کی گئی. اوکے مسلط کی گئی. ہو جی گیا. ٹھیک. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ. اور عدت یہ جنت اور دوزخ کے لیے آتا ہے نا, کہ جنت اعدت للکافرین, جہنم للکافرین, تو تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے کی گئی. تو آج انشاءاللہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گی تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اس کے بے شمار آپ کو اس کی ملیں گی مثالیں انشاءاللہ. جی سسٹر شمیم اسلم آپ پڑھیے گا زکارہ سے. ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرہ ذکر کیا گیا. قالا اس نے کہا. قیلا کہا گیا. نزلہ اس نے نازل کیا. نزلہ نازل کیا گیا. انذرا اس نے ڈرایا. انذرا ڈرایا گیا. قتلا اس نے قتل کیا. قتلا قتل کیا گیا. کتبہ اس نے فرض کیا یا لکھا. اور کتبہ لکھا گیا جب فرض کیا گیا. خلقہ پیدا کیا اس نے پیدا کیا. خلقہ پیدا کیا گیا. سآلا اس نے سوال کیا. سئیلا سوال کیا گیا. زینا اس نے مزین کیا. زینا مزین کیا گیا یاد کیا گیا مزین کیا گیا. قرأ اس نے پڑھا. قرئ پڑھا گیا. کذبہ اس نے جھٹلایا. کذبہ جھٹلایا گیا. اخرجو اس نے نکالا. انہوں نے نکالا.
उखरिजू निकाले गए. जी ठीक, माशाल्लाह, और बारकल्लाह फीक. जी सिस्टर रिजवाना, आप पढ़िएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आतैना हमने दिया, ओतीना हमने उसे दिया, नहीं, हम दिए गए. हम दिए गए. अरसलना हमने भेजा, उर्सिलना हम भेजे गए. रज़क़ना हमने रिस्क दिया, रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए, हमें रिस्क दिए गए. उमिरतु पहले अमरतू है, पहले है अमरतू. अमरतु मैंने हुक्म दिया. उमिरतु उसने हुक्म दिया. नहीं, उमिरतू मैं हुक्म दिया गया. मैं हुक्म दिया गया. मोनिया उसने मना किया. वो मना किया गया. ठीक है, मना किया गया. मना किया गया. वो जिया वो मुकर्रर किया गया. ओहिल्ला वो हलाल किया गया. हुर्रिमा वो हराम किया गया. हाँ, हराम किया गया. वो ना भी लगाएं तो मायने समझ आएंगे. ओहिया की बात हो रही है हराम किया. ना. हुर्रिमा हराम किया गया. ओहिया या तो मुझे क्लियर आएगा ओहिया ना. नहीं, ये ओहिया इसी का अपना है. वही किया गया. हाँ, वही किया गया. ऊतिया मुझे दिया गया. नू दिया मुझे आवाज दी गई. उल्किया नहीं, देखे ये जो ये वाले या है ना, इन अल्फाज के अपने हैं. नू दिया, पुकारा गया. ऊ दिया, दिया गया. अच्छा, नू दिया पुकारा गया. उल्किया उसे डाला गया. हो गया जी, हो गया जी. ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ील, बारकल्लाह फीक. जी सिस्टर सोबिया, आप पढ़िएगा. उइदत वो तैयार की गई. उन्जिलत नाज़िल किया गया. हुर्रिमत नाजिल हराम किया की गया गई. नहीं, ये ता है नाज़िल की गई. हाँ. नाज़िल की गई. हुर्रिमत हराम की गई. तुलियत पढ़ी गई. उखरिजत वो निकाली गई. रुफियत वो ऊंची की गई. जी, या बुलंद की गई. जुर्रिमत वो मुसल्लत की गई. उइदत तैयार की गई. जी ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ील, बारकल्लाह फीक. जी सिस्टर गुल इमरान, आप पढ़िएगा. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़करा उसने जिक्र किया. ज़ुकिरा जिक्र किया गया. क़ौला उसने कहा. कीला कहा गया. नज़्ज़ला उसने नाजिल किया. नुज़्ज़िला नाजिल किया गया. अंज़रा उसने डराया. उन्ज़िरा डराया गया. क़तला उसने कत्ल किया. कुतिला कत्ल किया गया. कतबा उसने फर्ज किया. कुतिबा फर्ज किया गया. खलका उसने पैदा किया. खुलिका पैदा किया गया. सआला उसने सवाल किया. सुइला सवाल किया गया. ज़य्यना उसने मुज़य्यन किया. ज़ुय्यिना मुज़य्यन किया गया. क़रअ उसने पढ़ा. कुरिअ पढ़ा गया. कज़्ज़बा उसने झुटलाया. कुज़्ज़िबा झुटलाया गया. अखरजू उन्होंने निकाला. उखरिजू निकाले गए. जी, वो निकाले गए. ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ील, बारकल्लाह फीक. जी सिस्टर हुस्ना, आप पढ़िएगा. सेकंड सर्कल आते ही ना. आतैना हमने दिया. ऊतीना हमने दिया गया.
ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہمیں بھیجا گیا، رزقنا ہم نے رزق دی، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا، امر تو جیسے ہے نا ہم بھیجے گئے، ارسلنا ہم بھیجے گئے، رزقنا ہم رزق دیے گئے، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں رزق دیا گیا سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم رزق دیے گئے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم واضح ہو جائے گا مجبول، ٹھیک ہے. امر تو میں حکم دیا، امر تو مجھے حکم دیا گیا، منع اس نے منع کیا، ہاں منیا اس نے منع کیا، وہ منع کیا گیا، وزیا وہ مقرر کیا گیا، وحلا وہ حلال کیا گیا، حرما وہ حرام کیا گیا، وہیا وہ وحی کیا گیا، اوتیا وہ دیا گیا، نودیا وہ آواز دیا گیا، القیا پکارا گیا یا آواز دیا گیا؟ وہ پکارا گیا، القیا وہ ڈالا گیا، مجھے ڈالا، جی آواز آ رہی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے. جی ٹھیک، جزاک اللہ مجد فضل، بارک اللہ فیک. سسٹر سروت آپ پڑھیے گا. سسٹر کون سی تیسری والی لائن پڑھو؟ جی اعدت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدت تیار کی گئی، انزلت کا ہوگا، ایک منٹ، اعدت تیار کی گئی، انزلت نازل کی گئی، حرمت حرام کی گئی، تلیت پڑھی گئی، اخرجت نکالی گئی، رفیعت بلند کی گئی، ضریبت مسلط کی گئی. سسٹر صحیح پڑھا؟ جی ماشاء اللہ مجد فضل، بارک اللہ فیک. سسٹر انم آپ انمیوٹ کیجئے گا. سسٹر انم آپ بتائیے کہ آج آپ نے کیا رول سیکھا؟ آج ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر پہلے ورڈ پر مطلب پہلا جو حرف ہوگا اس کا اگر پیش ہوگا اس کے اوپر اور آخری سے پہلے والے حرف پہ زیر ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا کیا گیا، اور اگر آخر کے اندر تا ساکن ہوگی تو وہ مؤنث کے لیے ہوگی تو وہ کی گئی ہوگی. جی ٹھیک، ماشاء اللہ مجد فضل، بارک اللہ فیک. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آخری میں تائے ساکنہ ہوگی تو یہ تائے ساکنہ سے پہلے زیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تائے ساکنہ مؤنث کی علامت ہے، اس ورڈ میں وہ جو پورا ورڈ ہے نا اور تو یہ اس میں ہوگی زیر، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جیسے انزلت ہے نا تو یہ تائے ساکن سے پہلے زیر ہوگی، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ آپ انزلہ ہے اور صرف انزلہ یعنی نازل کیا گیا اور اس کے آگے تا لگا دیں ساکن والی تو انزلت وہ نازل کی گئی، ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ یہ آخری والا سرکل پڑھیے گا. وہ عدت والا نہیں یہ پہلا والا ذکرہ سے پڑھیے گا. ذکرہ ذکر کیا گیا، نہیں اس نے ذکر کیا، جی، اور ذکیرہ ذکر کیا گیا، وہ ذکر کیا گیا، وہ ذکر کیا گیا یا ذکر کیا گیا. بات یہی ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو حاضر نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. قالا
اس نے کہا قیلا وہ کہا گیا نزلہ وہ نازل ہوا اس نے نازل کیا نزلہ اس نے نازل کیا نزلہ وہ نازل کیا گیا انذرا اس کا ڈر ہوگا میننگ ڈرانا ہوتا ہے آگاہ کرنا ڈرانا ڈرانا جی دونوں وہ اس نے ڈرایا انذرا وہ ڈرایا گیا قتلا اس نے قتل کیا قتلا وہ قتل کیا گیا کتبہ اس نے لکھا کتبہ وہ لکھا گیا خلق اس نے پیدا کیا خلق وہ پیدا کیا گیا سأل اس نے سوال کیا سئل وہ سوال کیا گیا زینا اس نے مزین کیا زینا وہ مزین کیا گیا قرأ اس نے پڑھا قرئ وہ پڑھا گیا کذبہ اس نے جھٹلایا کذبہ وہ جھٹلایا گیا اخرجو وہ نکالے گئے انہوں نے نکالا اخرجو وہ نکالے گئے صحیح ماشاء اللہ اللہم زد فزد بارک اللہ فیک تو آپ نے ان الفاظ کو بہت غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اگر یہ زیر اگر اوپر چلا جائے گا تو وہ معنی بدل جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے زبر زیر کو کتنی باریکی سے کہ زبر زیر کی چینجز سے ایک مجہول بن گیا اور ایک سمپل جو تھا وہ پاسٹ ٹینس تھا ٹھیک ہے اس نے کیا وہ کیا گیا تو یہ آپ آگے جو الفاظ آگے آئیں گے نا تو پھر یہ مکس میں آئیں گے تو پھر آپ نے پہچاننا ہوگا کہ یہ فعل مجہول ہے یا صرف فعل ماضی ہے ٹھیک ہے سسٹر سعدیہ آپ پڑھیے گا سیکنڈ والی اس کے بعد سسٹر الفیہ آپ تھرڈ والی پڑھیے گا سسٹر سعدیہ السلام علیکم میں نے ابھی جوائن کیا ہے میں ابھی سمجھ رہی ہوں میں بعد میں پڑھ لوں گی جی جی ٹھیک ہے میں سمجھی کہ آپ پڑھنا سے سسٹر تحسین فاطمہ کون سا سرکل پڑھو سیکنڈ والا آتینا آتینا ہم کیا اوتینا ہم دیے گئے ارسلنا ہم نے بھیجا ارسلنا ہمیں بھیجا گیا رزقنا ہم نے رزق دیا رزقنا ہمیں رزق دیا گیا ہم رزق دیے گئے ٹھیک ہے ہم رزق دیے امرتو مجھے میں نے حکم دیا امرتو میں نے حکم دیا مجھے حکم دیا گیا مونیا اسے وہ منع کیا گیا منع کیا گیا اوزیہ وہ مقرر کیا گیا اوہیلا وہ حلال کیا گیا حریمہ وہ حرام کیا گیا اوہیہ وہی دی گئی وہی کیا گیا برابر وہی کیا گیا وہی کیا گیا اوتیا دیا گیا نودیے آواز دی گئی القیہ ڈالا گیا جی ٹھیک ماشاء اللہ اللہم زد فزد نودیہ آواز دی گئی یا پکارا گیا ٹھیک ہے جی اور سسٹر شبانہ وحید آپ پڑھیے عدت تیار کی گئی وہ عدت جی تیار کی گئی انزلت نازل کی گئی حرمت حرام کی گئی تولیت پڑھی گئی اخرجت نکالی گئی رفیعت بلند کی گئی ضربت مسلط کی گئی صحیح پڑھا میم جی جی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ اللہم زد فزد بارک اللہ فیک جی
یہ وہی الفاظ ہیں اور آپ نے اس کو اس کی پریکٹس کرنی ہے. جی اینی آصف آپ پڑھیے گا سسٹر. پہلی دو آپ پڑھیے گا. جی کتبہ کتابہ لکھا سے گیا. پڑھیے گا. ہاں جی کتابہ لکھا ہے کتبہ نا. نہیں کتبہ لکھا ہوا ٹیچر سسٹر. نہیں پہلا کتابہ لکھا ہے. جی ایک سیکنڈ. جی کتابہ تین زبر والے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتابہ. بالکل دماغ پہلا والا سبق ہے سیشن 1. اس نے کیا. ٹھیک ہے. کتابہ اس نے لکھا. اس نے لکھا. کتابہ اس نے لکھا. کتبہ لکھا گیا. ارسلہ اس نے نازل کیا. ارسلہ نازل کیا گیا یا بھیجنا. ارسلہ بھیجنا اور انزلہ نازل کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ارسلہ اس نے بھیجا. ارسلہ بھیجا گیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ نازل کیا گیا. انذرا اس نے آگاہ کیا. انذرا آگاہ کیا گیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ پیدا کیا گیا. وہ پیدا کیا زینہ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پیدا کیا گیا. زینہ اس نے سوارا. زینہ وہ سوارا گیا. اور سألہ اس نے سوال کیا. اور پڑھوں ٹیچر؟ یہ اس نے سوال کیا کا بنائے مجہول. سألہ اس نے سوال کیا. اور سئیلہ وہ سوال کیا. وہ سوال کیا گیا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ. شہناز انصاری سسٹر شہناز آپ پڑھیے گا قراءہ سے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قراءہ پڑھا. اس نے پڑھا. قراءہ اس نے پڑھا. قریا وہ پڑھایا گیا. جی وہ پڑھا گیا. وہ پڑھا گیا. کتابہ اس نے لکھا. کتابہ اس نے لکھا. کتبہ وہ لکھا گیا. قتلہ اس نے قتل کیا. قتلہ وہ قتل کیا گیا. سئلہ سوال کیا گیا. سے سوال کیا گیا. وہ عدت تیار کی گئی باجی. جی جی تیار کی گئی. ضربت مسلط کی. اخرجت نکالی گئی. اخرجت ضربت مسلط کی گئی. نکالی گئی. اعدت تیار کی گئی. خلقت پیدا کی گئی. حرمت حرام کی گئی. جی ٹھیک ماشاء اللہ. اللہم زد وزد بارک اللہ. سسٹر مظہر توفیق آپ پڑھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں کھلی؟ کتابہ پہلا ورڈ. اچھا سٹارٹنگ سے. کتابہ جی کتاب. کتابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کتابہ مطلب ہوتا ہے لکھنا. آپ نے 3 زبر لگائے تو فعل بن گیا. تو کیا بنا؟ لکھا. کس نے لکھا؟ اس نے لکھا. جی 3 زبر کا مطلب اس نے لکھا. اور پھر کتبہ. کتبہ اس نے کہا. نہیں کتابہ تو وہ ہی ہے نا. اس نے لکھا تو
تو کتبہ تو بس دو پیش اور زیر چینج ہوا ہے تو یہ مجہول بن گیا. کتبہ وہ لکھا گیا. وہ لکھا گیا. ارسلا ارسلا اس نے بھیجا. اس نے بھیجا. ارسلا 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 اس نے وہ بھیجا گیا. وہ بھیجا گیا. انزلا اس نے نازل کیا. انزلا 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 اس نے نازل کیا. وہ نازل کیا گیا. سسٹر آپ کلاس میں نہیں تھی؟ ہاں ابھی جوائن کری سسٹر میں. چلیں ٹھیک ہے آپ پھر سن لیں پہلے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. سسٹر ایک منٹ سسٹر بس سوری ڈسٹرب کرے. جیسے ہم لوگ ابھی پڑھا خالقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ اگر یہ لکھا جائے کہ خلقہ اسے پیدا کیا گیا تو وہ رونگ ہوگا کہ وہ پیدا کیا گیا. وہ تو ہماری اردو میں ہے نا, مطلب ہم اسے پیدا کیا گیا یا وہ پیدا کیا گیا, یہ تو ہمارا اردو ترجمہ ہے. جی بالکل, جی مگر سیم ہے نا. جی 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 بالکل ہاں سیم ہے. ٹھیک ہے جی جی جزاک. کسی کا نام لیا تھا مجھے. سسٹر زمزم آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ اس نے لکھا. کتبہ وہ لکھا گیا. ارسلا ہم اس نے بھیجا. ارسلا بھیجا وہ بھیجا گیا. انزلا انزلا اس نے نازل کیا. انزلا وہ نازل کیا گیا. انذرا اس نے آگاہ کیا. انذرا وہ آگاہ کیا. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ وہ پیدا کیے گئے. وہ پیدا زینا کیا گیا. ٹھیک ہے زینا وہ پیدا کیا گیا. جی زینا اس نے سوارا. اس نے سوارا. زینا وہ سوارا گیا. جی سالا اس نے سوال کیا. سئلا وہ سوال کیا گیا. ٹھیک جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ. سسٹر خضرا یہ قرأ سے آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرأ وہ پڑھا گیا. نہیں اس قریا وہ نہیں قرأ پہلے صحیح کرے. قرأ وہ اس نے پڑھا. قریا پڑھا گیا. کتبہ اس نے لکھا. کتبہ وہ لکھا گیا. قتل اس نے قتل کیا. قتل وہ قتل کیا گیا. سئلا اس نے سوال کیا گیا. اور عزت وہ تیار کی گئی. دوربت مسلط کی گئی. اخرجت نکالی گئی. اور عدت تیار کی گئی. خلقت پیدا کی گئی. حرمت حرام کی گئی. جی ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. مجھے بتائیے کہ یہ اگر میں آپ سے بولوں کہ 3 زبر کا معنی بتائیں کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ جی اس نے کیا. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ پیش اور زیر ہو, رنگ لیٹر سے پہلے زیر ہو, تو کیا معنی ہوں گے؟ کیا گیا. جی ٹھیک ہے. پہلے والے میں فاعل کا پتہ ہے کہ کام کس نے کیا. دوسرے والے میں فاعل کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے, فاعل کام کرنے کے والے کا نہیں پتا, بس یہ پتا ہے کہ کام ہو گیا ہے اور اس پر ہوا ہے کام. ٹھیک ہے جی مزید فضل بارک اللہ فیک. جی تو یہ آج صرف ہم نے رول پڑھا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی آگے کل اور پریکٹس کریں گے. آپ کو آج کی سبق کی سلائیڈز مل جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, ذہن نشین کرنا ہے, کیونکہ پھر اس کی آیات انشاءاللہ کل آئیں گی اور اس کی اور مزید پریکٹس بھی کل ہوگی. تو سیشن کو یہاں اینڈ کر لیتے ہیں. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو قرآن سے اسی طریقے سے جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے آل اولاد کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اور تمام مسلم امہ کو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے انہیں بلند کیا جاتا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنائے. آمین. یا اللہ جس بہن کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما. جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام خود لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرما. اللہ تعالیٰ ہمارا مال ہمیں ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ دیے گا. یا اللہ اس دن جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، یا اللہ قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائیے گا. یا اللہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کر دیجئے. یا اللہ ہمیں خود ہدایت پہ چلا دیجئے، صراط مستقیم پہ استقامت دیجئے. یا اللہ ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر سب ایک کر دیجئے، سب صحیح کر دیجئے. یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر. یا اللہ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو تکلیفوں کو جانتا ہے. یا اللہ تو اس کی تکلیف کو دور فرما دے. یا اللہ جو جس آزمائش سے گزر رہا ہے، یا اللہ اس کے لیے آپ کافی ہو جائیے. یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کیجیے. یا اللہ اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائیے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائیے. یا اللہ بن مانگے دینے والے ساری حاجات کو قبول کر لیجیے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے گا. یا اللہ ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمائیے گا. یا اللہ جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمائیے گا. یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں اپنی دین اسلام پہ استقامت دے. یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جو کبھی مرتے دم تک نہ بھٹکے. یا اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے گا. یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائیے. یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لیجیے. ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کے معاشی پریشانی کو دور کر دیجیے، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے. یا اللہ یہ بہنیں اپنے وقت کو نکال کے تیرے دین کے خالص تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، خالص تیرے قرآن کی زبان کو سیکھنے کے لیے بیٹھی ہیں. یا اللہ ان کی جانوں میں، ان کے مال میں، ان کی اولادوں میں، ان کی صحتوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیے. یا اللہ ان کے گھر میں سکون عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اس کو قبول اور مقبول فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.